اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعدکم اللہ مغانم کثیرة تأخذونها فعجل لکم هذه وکف ایدی الناس عنکم وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ سورہ الفتح آیت 20۔ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، بس یہ فتح تو اللہ نے تمہیں فوری عنایت کی ہے۔ اس نے لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیا تاکہ یہ مومنین کے لیے ایک نشانی ہو اور تمہیں راہ راست کی ہدایت دے، اور دیگر غنیمتیں بھی جن پر تم قادر نہ تھے وہ اللہ کے احاطۂ قدرت میں آ گئیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ بہت سی غنیمتیں تم کو مل جایا کریں گے آئندہ آنے والے سالوں میں۔ وعدہ آئندہ کے لیے ہوتا ہے۔ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، لیکن یہ جو موجودہ غنیمت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے جلدی تمہارے لیے عنایت فرمائی۔ فَعَجَّلَ لَكُمْ، مغانم کثیرہ کا وعدہ کیا ہے، لیکن فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، یہ فتح مبین جو صلح حدیبیہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو جلدی دی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، صلح حدیبیہ میں کوئی غنیمت نہیں ملی تھی، بلکہ اس سے مراد جو ہے فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ سے مراد فتح خیبر ہے۔ فتح خیبر کے موقع پر بہت مال مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا تھا، بڑی غنیمتیں ملی تھی، چونکہ فتح خیبر جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے بعد فوراً وہ حاصل ہو گئی تھی۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، لوگ خیبر کے یہودیوں کی مدد کے لیے آنا چاہتے تھے۔ جب خیبر کی جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تم سے روک دیا، آنے نہ دیا۔ کس طرح آنے نہ دیا کہ ان کے دلوں میں خوف ڈالا گیا، ان کے اوپر رعب اور دبدبہ جو ہے وہ غالب آیا، اور وہ رعب اور دبدبہ کہاں سے آیا؟ وہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے آیا۔ صلح حدیبیہ میں مشرکین کی طرف سے جب امن ہو گیا تو مشرکین کا جب خطرہ ٹل گیا مسلمان طاقتور ہو گئے، چونکہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن، سب سے زیادہ طاقتور دشمن تو مشرکین تھے۔ مکہ اور اس کے اطراف و کنال، اس میں مشرکین کی آبادی ہے ابھی تک۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور لوگوں کا ہاتھ تم سے روک لیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ اپنے سب صحابیوں کے ساتھیوں کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ 1400 صحابیوں کو لے کر تو مدینہ خالی ہو گیا تھا۔ اس وقت یہودیوں نے یہ بنایا تھا
کہ ہم مدینے پر حملہ کر کے لوٹ لیں گے، یہاں کوئی مرد نہیں ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع نہیں دیا، لوٹنے کا موقع نہیں دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے کہ وہ نہیں کر پائے یہ کام۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے ایک آیا، ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خالی مدینے پر بھی حملہ کرنے کی جرأت نہیں ہوئی ان کو۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہ ساری فتوحات، یہ سارے غنیمتیں سب اس لیے ہے تاکہ تم کو صحیح راستے کی طرف ہدایت کی جائے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اس کے علاوہ دیگر غنیمتیں بھی تمہارے ہاتھ لگنے والی ہیں۔ لم تقدروا علیہا، ان غنیمتوں کو حاصل کرنے کے اوپر تم قادر نہ ہوئے، لم تقدروا قادر نہ ہوئے ابھی تک۔ وہ غنیمتیں جن کے اوپر تم کو ابھی رسائی حاصل نہیں ہوئی، ان تک بھی رسائی حاصل ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک غیبی خبر ہے جو بعد میں پوری ہو گئی۔ یہاں پہ چند ایک ان آیات میں پیشن گوئیاں ہیں۔ ان پیش گوئیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے خبر دے دی کہ صحرا نشین جو ہے وہ ایک عذر پیش کریں گے اور جھوٹ بولیں گے۔ شغلتنا اموالنا، مال و اہل کی وجہ سے ہم مشغول رہے، اس وجہ سے ہم شرکت نہیں کر سکے۔ یہ غلط ان کی توجہ ہے، ایک یہ خبر۔ دوسری خبر یہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں شرکت نہ کرنے والوں کو آئندہ بہت بڑی جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون، وہ جنگ حنین، ان میں دیگر قبائل، سارے قبائل، مشرکین نے اپنے بال بچے اور جو اموال بھی تھے ان کے، وہ بھی لے کر کے محاذ پر آ گئے تھے، اور سارے حیوانات اور جو کچھ ہوتے تھے ان کو بھی لے کر آئے تھے۔ اس جنگ کی پہلے اطلاع دے دی اللہ تعالیٰ نے، ستدعون۔ پھر فتح خیبر کی خبر دی، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا کہہ کر کہ خیبر فتح ہونے والی ہے۔ اور پھر مسجد حرام میں داخل ہونے کے بارے میں رسول اللہ کے خواب سچا ہونے کی خبر دی گئی۔ لَقَدْ صَدَقَ رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا۔ یہ سارے معجزات ہیں آنے والی خبروں کو جو 100% صحیح ثابت ہوئے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُّوا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ اور اگر کفار تم سے جنگ کرتے تو پیٹھ دکھا کر فرار کرتے، پھر وہ نہ کوئی کارساز پاتے نہ مددگار۔ اگر اہل مکہ مسلمانوں سے صلح نہ کرتے اور جنگ کرتے تو بھی وہ شکست کھا کر بھاگ جاتے۔
اور دیگر قبائل میں سے کوئی ان کی مدد کے لیے نہ آتا۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، بھاگ جاتے۔ ابھی قتل مقاتلہ کی نوبت نہیں آئی، حدیبیہ میں جنگ کی نوبت نہیں آئی، صلح ہو گئی۔ اگر وہ جنگ کرتے تو بھی بھاگنا پڑتا انہیں۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ اللہ کے دستور کے مطابق جو پہلے سے رائج ہے، اور آپ اللہ کے دستور میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، جنگ ہے مسلمانوں میں اور کافروں میں، اسلام اور کفر میں نہیں، مسلمانوں میں اور کافروں میں۔ یہاں پر اللہ کی طرف سے فتح کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کی جنگ ہے، اسلام کی نہیں۔ جی، وہ جو طاقت ہے، وسائل ہے، حربی وسائل کے اوپر موقوف ہے۔ حربی وسائل ہو تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، نہیں ہے کوئی خامی آ گئی تو پھر آپ کامیاب نہیں ہوں گے، کافر غالب آ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کا نہیں، مسلمانوں کی جنگ تھی۔ دوسری جنگ جو ہے وہ کفر اور اسلام کے درمیان ہے۔ جی، مسلمان اور کافر کے درمیان نہیں، کفر اور اسلام کے درمیان ہے۔ اور مسلمانوں سے کوئی جنگی خلاف ورزی بھی سرزد نہ ہوئی، جنگی خیانت سرزد نہ ہوئی۔ جنگ بھی کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کی ضمانت ہے۔ اسلام شکست نہیں کھا سکتا، مسلمان شکست کھا سکتے ہیں۔ فرق ہے اسلام کے ساتھ جنگ میں اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں۔ اس وقت عالم اسلام جس شکست و خار کے ساتھ دو چار ہے، وہ اس میں اسلام نہیں، مسلمان جو ہے ان کی اپنی کوتاہیوں، اپنی خیانتوں کی وجہ سے۔ لیکن جہاں کفر اور اسلام کی جنگ ہوگی تو وہاں اللہ تعالیٰ کا سنت جاریہ یہ ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں یعنی خود اللہ اور اللہ کے رسول غالب آ جائیں گے، کیونکہ جنگ اللہ کے ساتھ ہے۔ جی، اسلام کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کے ساتھ جنگ ہے، تو اللہ کو مخلوق تو نہیں کر پائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا ایک تکوینی قانون ہے اور ایک تشریعی قانون ہے۔ اللہ کا تکوینی قانون اٹل ہے، قابل تبدیل نہیں ہے۔ یہ جب گولی لگے گی تو اس کا اثر ہوگا، یہ قانون تکوین ہے۔ تلوار جب چلے گی، لگے گی تو زخمی کر دے گی تلوار، یہ قانون طبیعت ہے، اس کو قانون طبیعی تکوینی کہتے ہیں۔ قانون تکوینی میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے، سب کے لیے۔ آگ جو ہے وہ آپ جلا دے گی، آگ جلا دے گی، یہ قانون تکوینی ہے، جس کو آپ قانون طبیعت بھی کہتے ہیں، اس کو فزیکل قوانین کہتے ہیں، وہ سب کے لیے یکساں ہے۔ آپ ضرر کی چیز کھائیں گے، مومن ہے، متقی ہے، پھر بھی وہ ضرر دے گا آپ کو، ضرر کی چیز آپ کو ضرر دے گی،
مومن کو بھی ضرورت دے گی اور کافر کو بھی ضرورت دے گی۔ قانون تکوین اس میں کوئی لحاظ نہیں ہے۔ تکوینی قانون اور تشریعی قانون دو الگ الگ قانون ہیں۔ کچھ لوگوں کو اشتباہ ہوا ہے تشریعی قانون اور تکوینی قانون میں، اور کہہ دیا کہ بس سب یکساں ہیں، خیر بھی اللہ کی طرف، شر بھی اللہ کی طرف سے۔ وہ تکوین میں ہوتا ہے، تشریع میں نہیں ہوتا۔ اور یہ ایک طویل بحث ہے، اس پر ہم نہیں ابھی جاتے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اللہ وہی ہے جس نے کفار پر تم کو فتح یاب کرنے کے بعد وادی مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارا ہاتھ ان سے روک دیے، اور اللہ تمہارے اعمال پر خوب نظر رکھتا ہے۔ یہاں بطن مکہ میں ان کا ہاتھ روک دیا اور تمہارا ہاتھ بھی روک دیا، نہ وہ تم پر حملہ کر پائے نہ تم ان پر کر پائے، جنگ نہیں ہوئی۔ بطن مکہ میں، وادی مکہ میں، وادی مکہ یعنی حدیبیہ میں، حدیبیہ مکہ کے حدود کے اندر ہے، اس لیے اس کو بطن مکہ کہا ہے۔ حدیبیہ جو ہے وہ مکہ کے حدود کے اندر ہے۔ اس میں ان لوگوں نے بھی تمہارے اوپر حملہ نہیں کیا، مشرکین نے بھی، اور تم بھی مشرکین کے اوپر نہیں حملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ نہیں ہونے دی، بلکہ بغیر جنگ کے تم کو فتح و نصرت عنایت فرمائی۔ من بعد ان اظفرکم علیہم، اس بات کے بعد کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصرت عطا کر دی۔ اظفرکم یہ فتح یاب کرنے، من بعد ان اظفرکم علیہم، اور مشرکین کے اوپر صلح کے عنوان کے ساتھ تم کو فتح و نصرت عنایت کرنے کے بعد نہ وہ تم پر حملہ کر سکے نہ تم ان کے اوپر حملہ کر سکے، یعنی جنگ نہیں ہونے دی اللہ تعالیٰ نے۔ جی، ظفر من بعد ان اظفرکم، فتح حاصل کرنا، فتح یا جنگ کے بعد حاصل ہوتی ہے یا جنگ کیے بغیر صلح کے ذریعے فتح حاصل ہوتی ہے۔ صلح کرنا اگر مسلمانوں کے حق میں ہے اور مخالف فریق کے خلاف ہے تو یہ فتح ہے، اور صلح حدیبیہ میں یہی ہوا، فریق مخالف جو ہے وہ کمزور پڑ گیا اور اسلام جو ہے ان کو طاقت مل گئی۔ جی، اب مشرکین کے ساتھ صلح ہونے کے بعد ان مسلمانوں کو مشرکین سے خطرہ ختم ہو گیا۔ جب مشرکین سے خطرہ ختم ہو گیا، مسلمان طاقتور ہو گئے۔ جی، باقی جو یہود اور نصارہ وغیرہ جو دشمن ہیں ان کے مقابلے میں مسلمان طاقتور ہو گئے، اور چنانچہ فوری طور پر فتح خیبر کی طرح جو ہے وہ فتوحات شروع ہو گئے۔ یہ صلح حدیبیہ کا نتیجہ تھا۔ هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والهدی معکوفا ان یبلغ محلہ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا
اور قربانیوں کو بھی اپنی جگہ قربان گاہ تک پہنچنے سے روک دیا۔ اور اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور مومنہ عورتیں نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے تھے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کہیں تم انہیں روند ڈالو اور بے خبری میں ان کی وجہ سے تمہیں بھی ضرر پہنچ جائے، تو اذن جہاد مل جاتا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی، اذن جہاد مل جاتا تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اگر کافر اور مسلمان الگ الگ ہو جاتے تو ان میں سے جو لوگ کافر ہیں انہیں ہم دردناک عذاب دیتے۔ ہم الذین کفروا، کافروں کا ایک جرم یہ تھا، انہوں نے وصدوکم عن المسجد الحرام، تم کو مسجد حرام تک پہنچنے سے راستہ روک لیا۔ تم آئے تھے مکہ میں بیت اللہ کی زیارت کرنے اور عمرہ بجا لانے کے لیے آئے تھے، لیکن مشرکین نے تم کو نہیں آنے دیا۔ صدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا، اور قربانی کو بھی قربان گاہ میں پہنچنے سے روک دیا، ان یبلغ محلہ، جی روک دیا، انہوں نے تم کو جانے نہیں دیا۔ اس کے مقابلے میں اگر تمہارا ان کے ساتھ جنگ ہوتی تو کیا ہوتا؟ وہ اس صورت میں یہ ہوتا کہ مکہ میں ابھی تک بہت سے مرد اور خواتین مسلمان موجود تھے، جو مکہ کے اندر موجود تھے، اور مسلمانوں کو ان کا سب کو تفصیلی علم نہیں ہے، اور مسلمانوں نے اگر حملہ کرنا ہوتا مکے کے اوپر تو پھر مکے میں قتل عام ہو جاتا، اور اس قتل عام میں مسلمان عورت اور مسلمان مرد بھی قتل ہو جاتے، اور بعد میں تم پر بہت بڑا ایک دھبا لگ جاتا، معرتن، ایک ضرر پہنچ جاتے کہ ان کے قتل ہونے سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ ہونے نہیں دی۔ جی صلح حدیبیہ میں کتنی مصلحتیں موجود، ایک مصلحت یہ ہے کہ مسلمان قوی طاقتور ہو گئے اور مشرکین سے فارغ ہو کر، مشرکین کے ساتھ جب صلح ہو گئے تو مشرکین کا خطرہ ٹل گیا، ختم ہو گیا۔ اب دوسرے جو دشمن ہیں ان کے مقابلے میں مسلمان جو ہے وہ طاقتور ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنگ ہوتی تو مکے کے اندر جو مسلمان مرد اور عورتیں تھیں وہ قتل ہو جاتے۔ بعد میں تمہارے لیے یہ ایک بہت ضرر رساں مسئلہ تھا، تم نے خود اپنے ہاتھ سے مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، جن کا تمہیں علم نہیں ہے، أَن تَطَئُوهُمْ، تم ان کو بھی روند ڈالو گے، قتل عام میں وہ بھی آ جائے گا، فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ، نادانی میں ایک ضرر سے تم دو چار ہو جاتے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو نہیں ہونے دیا، یہ جنگ روک لی۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، یہ جنگ اس لیے روکی تاکہ مکہ کے مسلمان امن و اطمینان کے ساتھ رحمت خدا میں داخل ہو جائیں، یعنی اسلام پر عمل پیرا ہو جائیں۔ یہ دیکھیں مکہ میں چند لوگ تھے، خدا کس قدر مہربان ہیں، ان چند لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے یہ جنگ جو ہے وہ روک دی گئی، نہیں جنگ ہونے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک جنگ ہو جاتی
چنانچہ اس جنگ کے لیے بیعت لے لی گئی تھی رسالۃ مآب نے لوگوں سے بیعت لے لی گئی تھی، اور وہ جنگ کے اوپر تل گئے تھے، تو مسلمان غالب آنا تھا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے مسلمان غالب آنا تھا، اور مکے میں ایک قتل عام ہونا تھا، اور اس قتل عام میں سب قتل ہونے تھے، یہ کوئی نہ بچتا، اس مسلمان بھی قتل ہونے تھے اور سب۔ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا، اگر لو تزیلوا، اگر مکے میں موجود مسلمان لوگ الگ ہو جاتے، یہ لعذبنا الذین کفروا، ہم صرف کافروں کو تو ٹھیک، مشرکین کو عذاب دے دیتے۔ اگر مسلمان بیچ میں اس زد میں آنے والے نہ ہوتے اور صرف مشرکین کے ساتھ نبرد آزمائی کرنا ہوتا تو لعذبنا الذین کفروا، کافر لوگوں کو ہم عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، ان کو اسیر بناتے۔ یعنی یہ یہاں پر یہ قانون ہے کہ جب آپ ایسے حالات سے دوچار ہیں کہ اس جنگ کی صورت میں کوئی مسلمان بھی قتل ہو جاتے ہیں، تو اس وقت آپ کو اس جنگ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کیا ہے، تم کو اس قسم کی جنگ سے روک دیا گیا جس میں کچھ مسلمان نے بھی قتل ہونا تھا، ناحق قتل ہونا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔